السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور اس میں آپ کو جو ہے چند چیزیں ایسی بتاؤں گا کہ جس سے پیشنٹ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تائرائڈ کیا ہے، اور پھر ہائپو اس کے جو ہے تائرائڈ کے جو ہے وہ آ، مختلف اقسام، یعنی 3 اقسام میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ جو نارمل حالت ہوتی ہیں تائرائڈ کی، جو نارمل کام کرتا ہے، اور ہائپو تائرائڈزم کے تائرائڈ جب کم کام کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، اور تائرائڈ جب زیادہ کام کرتا ہے تو اس کے علامات کیا ہوتے ہیں، دونوں کے علامات جو ہے ڈسکس کیے جائیں گے۔ پھر اس کی میڈیسن وغیرہ بھی یہاں پہ جو ہے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اور پھر اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، وہ کون سی غذائیں ہیں جو ہمارے تائرائڈ پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ کو اس سے جو ہے بہت فائدہ ہوگا، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ بات کر رہے ہیں، یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ ہمارے جسم میں جو ہے مختلف اعضاء، مختلف پارٹس ہیں جس کی الگ الگ ورکنگ ہے۔ جس طرح ہارٹ ہے، کڈنیز ہے، سٹمک ہے، لنگس ہے، تو اسی طرح ہماری باڈی کے اندر ایک اور ایسا پارٹس ہیں جو ہماری پوری باڈی پہ ورکنگ کرتا ہے۔ عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ پیشنٹ کا جو ہے گلا سوجا ہوا ہوتا ہے، باہر کی طرف نکلا ہوا ہوتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں تائرائڈ۔ اب تائرائڈ کیا ہے؟ تائرائڈ ایک گلینڈ ہے، ایک حدود ہے جو ہمارے گلے میں یہاں اس جگہ پہ پایا جاتا ہے، جو تتلی نما شکل میں ہوتا ہے، یعنی ایک پتہ اس سائڈ پہ ہوتا ہے، ایک پتہ اس سائڈ پہ ہوتا ہے، یوں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب تائرائڈ کا کام کیا ہے؟ تائرائڈ جو ہے یہ ہماری پوری باڈی میں ورکنگ کرتا ہے۔ یہ ایک ہارمونز بناتا ہے جس کو تائروکسین کہتے ہیں۔ اسی تائروکسین کا کام ہے ہماری باڈی کے بیلنس کو جو ہے کنٹرول کرنا، یعنی ہماری باڈی کو مینٹین رکھنا۔ یہ تقریباً پوری باڈی کے ہر پارٹس پہ، ہر سیلز تک جو ہے اپنی ورکنگ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ ہائپر تائرائڈزم، جو جس کا جو ہے جس میں تائرائڈ جو ہے زیادہ ہارمونز بناتا ہے، تو اس وقت جو ہے کون سے علامات ایسے ظاہر ہوتے ہیں جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تائرائڈ جو ہے زیادہ کام کرنے لگا ہے۔ سب سے پہلے اس میں جو ہے تکن ہے، انزائٹی ہے، بالوں کا گرنا ہے، اور وزن کا کم ہونا، زیادہ گرمی کا لگنا، ہاتھوں کی کپ کپاہٹ، اس طرح ہاتھ کپ کپا رہے ہوتے ہیں، اور بھوک کا بڑھ جانا، زیادہ پسینہ آنا، بے چینی، گھبراہٹ، دل کی دھڑکن تیز ہونا، نیند کی خرابی، پراپر نیند نہیں آتی پیشنٹ کو، اور اس میں جو ہے بار بار موشن کا لگنا، پیٹ خراب ہونا، خواتین میں جو ہے ماہواری، یعنی چند دن میں ماہواری کا آنا اور کم مقدار میں آنا، آنکھوں میں سوجن، جیسے یہاں پہ سوجن وغیرہ ہوتی ہے، اور یا باہر کی طرف آنکھیں نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے ہائپر تائرائڈزم کہلاتا ہے، جس میں جو ہے تائرائڈ زیادہ کام کرتا ہے، اور ناخون کا جو ہے موڑنا، موٹے ہونا اور گرنا، یہ بھی جو ہے ہائپر تائرائڈزم یعنی تائرائڈ کے زیادہ کام کرنے کا حصہ ہے۔ اب ہائپو تائرائڈزم میں کیا ہوتا ہے کہ اگر تائرائڈ کم کام کرتا ہے تو اس کنڈیشن میں کیا علامات ظاہر ہوتے ہیں، چلے اس کو بھی ڈسکس کر دیتے ہیں ہم۔ اگر جسم میں تائرائڈ کم کام کرے گا تو اس کے علامات مختلف ہوتے ہیں، تو اس کے علامات جو ہیں وہ 6 ہیں۔ میں یہاں پہ چند علامات جو ہے ڈسکس کروں گا، اور وہ علامات جو عموماً پائے جاتے ہیں، جس میں پسینے کا کم آنا، دل کی دھڑکن کا کم ہونا، سردی کا زیادہ لگنا، وزن کا بڑھ جانا، ڈائٹ اور ایکسرسائز فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کے باوجود بھی وزن کا بڑھنا،
جسم میں سوجن، قبض وغیرہ، کانسٹیپیشن جسے کہا جاتا ہے، ماہواری کا زیادہ دن تک آنا اور زیادہ آنا خواتین میں، چہرے پر سوجن، ڈپریشن، چڑچڑاپن، بلا وجہ غصہ آنا، اور پٹوں میں درد، جوڑوں میں درد، ناخن نرم ہو جانا اور ناخن پتلے ہونا، یہ جو ہے یہ ہائپوتائرائڈزم کے علامات ہیں جس میں جو ہے تائرائڈ کم کام کرتا ہے۔ اچھا، تائرائڈ میں دو چیزیں اور بھی ایسی ہے جو عموماً پائی جاتی ہے۔ ایک تو گلے کا سوجنا ہے، یعنی گلے میں جو سوجن ہوتی ہے، اور دوسرا بچے کے گروتھ کا رک جانا۔ یہ بھی جو ہے تائرائڈ کے پراپر کام نہ کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں جب بھی ایسے کوئی علامات ظاہر ہو تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے لیب انویسٹیگیشن کرنی ہے تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ تائرائڈ کم کام کر رہا ہے یا زیادہ کام کر رہا ہے، اور تائرائڈ کی وجہ سے یہ پرابلم ہے یا کچھ اور۔ عموماً پیشنٹ سوال کرتے ہیں کہ تائرائڈ ہوتا کیوں ہے اور اس سے ہم کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے تائرائڈ کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، تائرائڈ جو ہوتا ہے یہ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ان لوگوں میں عموماً پایا جاتا ہے جو زیادہ سبزیوں سے مراد یہ ہے کہ پالک اور گوبھی کا جو زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کثرت سے استعمال نہ کریں، باقی تمام سبزیوں کا بھی ساتھ میں استعمال رکھیں۔ لیب انویسٹیگیشن میں یعنی تائرائڈ پروفائل میں کون کون سے لیب ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں جو کروانے ہوتے ہیں، عموماً آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ TSH، T4، T3 یہ عموماً کرائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر نیڈ پڑتی ہے تو پھر الٹرا ساؤنڈ بھی ہوتا ہے اگر گلے میں سوجن وغیرہ ہوتی ہیں، اور اس سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو آپریٹ کی نیڈ ہے نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ لیب انویسٹیگیشن میں شامل ہوتی ہے۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی، تو چلو ہم ٹریٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ دیکھیے، مختلف سمٹمز میں یا مختلف جو ہے لیب رپورٹس میں مختلف ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں۔ اگر پیشنٹ کو میڈیسن کی نیڈ ہے، جیسے تائرائڈ میں جو ہے تائروکسین ٹیبلٹ ایلوپیتھی میں دی جاتی ہے، تو وہ ڈاکٹر پرسکرائب کر دیتے ہیں، یا جو ہے ہومیوپیتھی میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے نیٹریم میورس وغیرہ جو ہے اگر تائرائڈ کم ہو زیادہ ہو تو دونوں کنڈیشن میں دے سکتے ہیں۔ اور اگر ہم دیسی ٹوٹکے میں بات کریں کہ کسی بھی میڈیسن کے ساتھ ساتھ ہم دیسی ٹوٹکا بھی یوز کریں، تو اس میں جو ہے دھنیا جو ہے اس کے جو ہے چائے بنانا اور اس میں کو کنٹینیو رکھنا، یہ بھی جو ہے تائرائڈ کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔